نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے روزوں کے مسائل بیان ہو رہے تھے۔ کل میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ دو صورتیں ایسی ہیں، ایک بیماری کی اور ایک سفر کی، کہ ان دونوں صورتوں میں روزہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اگر تم مریض ہو یا تم سفر کی حالت میں ہو تو تم قضا کر سکتے ہو، بعد میں رمضان کے بعد ان کی قضا کر لو۔ اب اس میں یہ بات بہت ضروری سمجھنے کی ہے، مرض کیا ہے اور مسافرت کیا ہے، سفر ہے کیا۔ مرض کے بارے میں تفصیل جو احادیث میں آئی ہے، علماء نے جس کی تشریح لکھی ہے وہ یہ ہے، ایسا مرض جس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے وہ مرض ہے کہ جو جان لیوا مرض ہو، وہ مرض جو کہ انتہائی قرب والا اور تکلیف دہ مرض ہو۔ ایسا مرض جو نارمل، جو عام طور پہ بیمار ہو جاتا ہے بندہ، بخار نارمل ہو گیا یا نزلہ زکام ہو گیا، تو یہ مراد نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ بخار ایسا بخار ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو بخار سے مزید بڑھ جائے گا اور وہ بخار جو ہے یا ہلاکت کی طرف لے جائے گا، یعنی موت کی طرف لے جائے گا یا بہت کسی بڑی بیماری کی طرف لے جائے گا، لیکن اس کا تعین ایک ماہر حکیم یا ڈاکٹر کرے گا، اپنے خیال سے نہیں۔ اور اسی طرح سے ایسا کوئی مرض لائق ہو گیا ہے آج کل، خاص طور پر جو ایسے امراض ہیں کہ جو انتہائی خطرناک قسم کے، جیسے شوگر کا مرض ہے، اس میں بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ شوگر میں بہت زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی، یا شوگر بالکل لو ہو جاتا ہے یا شوگر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے۔ اس طرح بلڈ پریشر وغیرہ کی امراض ہیں۔ تو آج کل بھی اس طرح کے امراض کے جس کی وجہ سے کہ حالت بہت زیادہ نازک ہو جاتی ہے، بہت خراب ہو جاتی ہے، تو اس میں روزہ قضا کر سکتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر روزہ قضا کریں لیکن بعد میں قضا بھی ہم نہیں کر سکتے، کہ ایسا مرض ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہاں، اگر جتنے دن اگر ٹھیک ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو اتنے دن کی تو قضا کر لیں گے، اتنے دن میں قضا کر لیے جائے۔ لیکن اگر کسی کو مہلت ہی نہیں ملتی، جیسے رمضان میں بیمار، ایسے رمضان کے بعد بھی بیمار، جیسے شوگر کا مریض ہے تو وہ تو بعد میں بھی شوگر کی مرض میں مبتلا ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر وہ روزوں کا فدیہ دے، وہ اپنے روزوں کے فدیہ دے دیں، کیونکہ قضا بھی نہیں کر سکتے۔ روزے کا فدیہ جو ہے جتنا فطرانہ ہوتا ہے اتنا فدیہ ہوتا ہے۔ روزے کا فدیہ جو ہے وہ آج کل تقریباً 300 روپے کے حساب سے، یعنی ایک روزے کا فدیہ تقریباً 300 روپے۔ اگر کسی آدمی کے ایک مہینے کے روزے اگر رہ جاتے ہیں پورے مہینے کے، تو پھر 300 کو 29 دن کا مہینہ ہے تو 29 سے کے ساتھ ضرب دے دیں، 30 کا ہے تو 30 کے ساتھ ضرب دے دیں، تو اتنے پیسے جو بنتے ہیں وہ جو ہے وہ کسی غریب کو یا کسی دینی مدرسے میں دے دیں، یا بیواؤں کو، یتیموں کو، یا جہاں بھی جہاں سمجھتے ہیں کہ صاحب جن پر یعنی صدقہ خیرات لگتا ہے، زکوٰۃ وغیرہ لگتی ہے، ایسی جگہوں پہ دے سکتے۔ تو جو لوگ اپنی بیماری سے ٹھیک نہ ہونے کا جن کو یقین ہے کہ جی ٹھیک نہیں ہوں گے، اتنا موقع نہیں ملے گا کہ ہم ٹھیک ہو کر کے قضا کر سکیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ روزوں کا فدیہ دے دیں۔ جتنا اگر پورے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے، آج کل تو تقریباً جو شوگر کے مریض ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا اس طرح کی موذی امراض میں خدا نخواستہ مبتلا ہیں اور رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے، تو پھر ان کو قضا بھی نہیں کر سکیں گے
تو ان کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے دیں، فدیہ لازمی دیں، تاکہ روزوں کی قضا بھی نہیں ہو سکتی تو کم از کم سر سے ایک فریضہ ادا ہو جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ فدیہ بھی نہیں دیں گے، قضا بھی نہیں ہوگی، تو کل قیامت کے دن اس کی بہت بڑی پوچھ ہوگی، بہت بڑا سوال ہوگا، کیونکہ فرض روزے ہیں اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے۔ جب ایک اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے تو اس کو ہم دنیا کی زندگی میں اس پر عمل کریں۔ اسی طرح سے سفر کی حالت میں، اگر سفر کے بارے میں بھی، وہ جو شرعی سفر جو ہے وہ 3 منزل، تو 3 منزل تقریباً آج کل کے حساب سے تقریباً 60 یا 70 کلومیٹر کا بنتا ہے۔ اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر ریل کا سفر ہے یا بس کا ایسا سفر ہے کہ جس میں سہولت ہے تو پھر روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزے کی فضیلت، رمضان کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے چھوٹ ضرور دی گئی ہے، لیکن اگر رکھیں گے تو اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن اگر قضا کرتے ہیں تو پھر یوں ہی سفر ختم ہو، یعنی رمضان ختم ہو، تو فوراً پھر اس کی 1 روزہ ہے، 2 ہے، 3 ہے، جتنے سفر میں گزرے، پھر ان کی فوراً قضا کر لی جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی سفر کے بعد اگر بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو قضا کا موقع نہیں ملتا، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان روزوں کا فدیہ دے دے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی روزے جو بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے قضا ہو جاتے ہیں اور ان کی قضا بھی بعد میں نہیں کی جا سکتی بیماری کی وجہ سے ہی یا سفر کی وجہ سے، بعض لوگ ہوتے ہیں جو مسلسل سفر میں رہتے ہیں تو وہ روزہ اگر نہیں رکھ سکتے، یا وہ لوگ جو مسلسل بیمار رہتے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ روزوں کا فدیہ ادا کر دیں۔ اور ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ تقریباً آج کل کے حساب سے وہ 300 روپے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔